माई विजन इज़ कि मैं इस कंट्री के लिए एक बेहतरीन जर्नलिस्ट बनूं जो कि वो रॉ ट्रूथ लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को पता चले दैट व्हाट इज़ द रियल फेस ऑफ द कंट्री। 10 साल की उम्र के अंदर आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट जर्नलिस्ट, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, मैं रिटन कॉलम्स भी लिखता हूँ फॉर न्यूज़पेपर्स। मैंने एज ए रेडियो जॉकी मैंने काम किया फॉर सम टाइम, एज ए रिपोर्टर एट्सेट्रा। मैंने ये सारा काम किया, वर्कड इंटरनेशनली एंड नेशनली विद मल्टीपल चैनल्स। मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया एंड आई नो हाउ टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन बी फ्रॉम क्लास 1 to all the way to masters and matric. I'm a spoken English person. अभी और चीज़ें के अंदर मुझे आती हैं बट मैं स्पेशलाइज्ड उसके लिए नहीं हूँ। ज़्यादातर लोगों को सब कुछ आता है और वो PhDs होते हैं इंग्लिश में बट उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। They don't know how to speak English. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको 10 साला मोहम्मद हसनैन से जो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं लेकिन इतनी सी उम्र में वो इतने कामयाब हो चुके हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो RJ रह चुके हैं, वो कॉलम्स लिखते हैं एंड ही इज़ अ सर्टिफाइड इंग्लिश टीचर जो एक एकेडमी को रन कर रहे हैं जहाँ पे मास्टर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और उनको ये पढ़ाते हैं। तो आइए ज़रा हसनैन से बातें करते हैं, हसनैन से जानते हैं कि वो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं, ये बहुत रेयर है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन आप क्या हो यार, मतलब कि इतनी उम्र में तो बच्चे खेल रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी और हमारे इन्विजनमेंट के ऊपर कि हम क्या करना चाहते हैं। ये वो चीज़ नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी, ये आपकी अपनी चाहत के ऊपर है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अल्लाह ताला आपको उस चीज़ की तौफीक अता करता है और उस चीज़ के करने की ताकत अदा करता है। तो आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? बहुत कुछ कर चुके हो और अभी तो बहुत सारी जो है वो जर्नी पड़ी है। जी बिल्कुल। मैं बेसिकली मेरे बहुत सारे विजन्स हैं। आई वुड नॉट शेयर ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर डिफरेंट बट माई विजन इज़ कि मैं इस कंट्री के लिए एक बेहतरीन जर्नलिस्ट बनूँ, एक जर्नलिस्ट जो कि हाई हायरार्की की बातें लोअर अथॉरिटी और लोअर लोगों तक पहुँचाए और लोअर लोगों की बातें हाई हायरार्की तक पहुँचाए, जो कि वो रॉ ट्रूथ लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता चले दैट व्हाट इज़ द रियल फेस ऑफ द कंट्री एंड आई विल ब्रिंग दिस कंट्री बैक टू इट्स ग्लोरी इफ़ दैट इज़ बाय फोर्स और इफ़ दैट इज़ बाय टॉक्स। 10 साल की उम्र में आप क्या क्या कर चुके? 10 साल की उम्र के अंदर आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट जर्नलिस्ट, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, मैं रिटन कॉलम्स भी लिखता हूँ फॉर न्यूज़पेपर्स। मैंने एज ए रेडियो जॉकी मैंने काम किया फॉर सम टाइम, एज ए रिपोर्टर एट्सेट्रा। मैंने ये सारा काम किया, वर्कड इंटरनेशनली एंड नेशनली विद मल्टीपल चैनल्स। मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया एंड आई नो हाउ टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। वंडरफुल। इतना सारा काम आपने कितनी सी मतलब कैसे हो गया ये सब कुछ? बेसिकली इट इज़ ऑल अपॉन यू। आप जितना आपके अंदर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको बाकी तौफीक अदा करता है क्योंकि अल्लाह ताला कभी अपने इंसान के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता कि जो वो नहीं उठा सकता। तो हसनैन आप छोटे बच्चे हो, बाहर भी जाते होंगे, बच्चे जो हैं वो आपकी एज फेलो वो आपके साथ खेलना भी चाहते होंगे, तो जब आप ये सारे काम करते हो तो वो वाला माहौल कैसे एडजस्ट करते हो उस वाले माहौल में? वेल मैं ये तो सिर्फ आपने जो है इसका इजी पार्ट बता दिया, मैं आपको पूरा पार्ट बताता हूँ जो कि आई हैव टू एडजस्ट माई स्कूल, एकेडमी, इंग्लिश, माई जर्नलिज्म, इस्लामिक स्टडीज़, फैमिली, फूड एंड एंटरटेनमेंट और अपनी नॉर्मल लाइफ और रीडिंग। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ करता हूँ। और अगर बच्चों के साथ बात की जाए तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से आई कैन से इट इज़ अ फ़न फॉर मी। और जब आप इस चीज़ को फ़न में लेते हैं, बर्डन नहीं मानते, तो आप कर लेते हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो आई समटाइम्स फील अ बिट डिफरेंट देम और नॉर्मली मैं ये चीज़ अपने आप को ज़हन में नहीं डालता दैट आई एम ईदर सुपीरियर और इन्फीरियर, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है मैं, ये हर पीर अपने मुरीद को कहता है कि मैं कभी ना किया करें, क्योंकि ये मैं जो है शैतान को उसने जन्नतों से ज़मीन पे फेंक दिया और उससे शैतान मरदूद बना दिया। तो ये मैं जो है इस चीज़ से मैं अपने आप को दूर रखना पसंद करता हूँ। वंडरफुल। मुझे बताएं कि आपने जैसा जर्नलिज़म का भी आपको बड़ा शौक़ है एंड मुझे बताओ किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है? कॉलम किस हवाले से लिखते हो? क्या मुल्की सियासत के हवाले से कॉलम लिखते हो? वेल मेरे टॉपिक्स दे आर ऑलवेज जनरल। मैं जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स पे बात करता हूँ जो कि एक डाइवर्स क्लास के लिए। बट माई बेसिक वर्क इज़ फॉर पेरेंट्स,
پیرنٹس کی تربیت بچوں کی تربیت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں ماں باپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی کیسے گرومنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پیرنٹس اگر میں ہوں تو میری ماں مجھے کبھی سیریس نہیں لے گی, بیکاز ان کی نظر میں وہی بچہ ہوں, ان کی نظر میں کوئی بگ برین جینیس نہیں ہوں. لوگ امپریس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, نہ کہ فیملی سے, اور یہ اسے کہتے ہیں دا لا آف انڈوکٹرینیشن. آپ کو جو چیز فیڈ کی جاتی ہے آپ وہی چیز ایکٹ کریں گے. اگر پیرنٹس آپ کو اچھی چیزوں سے انڈوکٹرینیٹ کریں گے آپ اچھی چیزیں کریں گے. اگر آپ غلط چیزوں کو دیکھیں گے اور آپ کے پیرنٹس غلط چیزیں انڈوکٹرینیٹ کریں گے, یو ول گو ٹورڈس دا رانگ سائڈ. سو یہ کچھ بیسک رولز اور لاز اور یہ چیزیں ہیں جو کہ میں ڈسکس کرتا ہوں. آپ انگلش سرٹیفائڈ ٹیچر بھی ہو, تو اکیڈمی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ, اور کون کون سے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں؟ Well, I can say a language is not built for a specific class or for a specific person, because ایک ایج جو ہے صرف ایک لمٹ ہے اگر اسکلز کے اوپر ہے. ہاں, ایجوکیشن میں اور اسکلز اور لرننگ میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ لرننگ ہم لوگ مرتے دم تک نہیں چھوڑتے. لرننگ ہماری ہر وقت چلتی رہتی ہے انٹل آر لاسٹ بریتھ. تو جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں دے کین بی فرام کلاس 1 ٹو آل دا وے ٹو ماسٹرز اینڈ میٹرک. ہمارے لوگوں میں کیا, میری اپنی جو اسپیشلائزیشن ہے ایکسنٹ اور اسپوکن انگلش میں. آئی ایم اے اسپوکن انگلش پرسن. ابھی اور چیزیں کے اندر مجھے آتی ہیں بٹ میں اسپیشلائزڈ اس کے لیے نہیں ہوں. زیادہ تر لوگوں کو سب کچھ آتا ہے اور وہ پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں انگلش میں, بٹ انہیں انگلش بولنا نہیں آتا. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش. اور وہ چیز, وہ کانفیڈنس, وہ کہنے کی جو طاقت اور جو ول ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی, جو کہ میں انہیں سکھاتا ہوں. کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے انہیں, اور میں اپنی کلاسز میں صرف اور صرف ایک زبان نہیں, میں انہیں مورل رولز, ڈفرینٹ نالجبل کویشچنس اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر میں انہیں لے کر آتا ہوں, وچ گیوز دیم نالج. اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ٹائم آئی کین سے مائی اسٹوڈنٹس آر پریپیئرڈ فار سم تھنگ گریٹر دین واٹ دے وانٹ ٹو بی پریپیئرڈ فار. یہ سکھا رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے بچے کس طرح اپنی لائف کو انجوائے کریں. اب ہر ایک بچے کا لائف کو انجوائے کرنے کا طریقہ سیم نہیں ہوتا. میری لائف کا انجوائے کرنے کا طریقہ اٹس ڈفرینٹ دین ادرس. اب کچھ اور لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف کو انجوائے کرنے کا طریقہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے, وہ اس طرح نہیں انجوائے کرتے. اب کچھ بچے کھیل کود کے کرتے ہیں, کچھ بچے پڑھ کے کرتے ہیں, کچھ بچے کھانا پینا کھا کے, چکر مار کے, وہ باہر جا کے اور یہ ساری چیزیں شرارتیں کر کے, یہ چیزوں سے انہیں مزہ آتا ہے. ہر ایک بچے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. ڈونٹ لیٹ دیئر چائلڈ ڈاؤن. ان کے اندر کا بچپنا انہیں رہنے دے جو انہیں کرنا ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلنگ کریں. ابھی بچے, ماں باپ کیا کرتے ہیں, میں یہ ہمیشہ ماں باپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ امپلائی نہ کریں, آپ ان کے اوپر مارشل لاء کی طرح امپلیمنٹ نہ کریں چیزیں, آپ ان کے اوپر جو ہے ہرش نہ ہو. اب میں ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ شٹ اپ یا کوائٹ یا یہ چیزیں. میں جب کلاس کے اندر جاتا ہوں آئی ہیو دا کام اینڈ کولڈ ڈیمینر, کہ اسٹوڈنٹس خود چپ ہو جاتے ہیں. دے نو دیٹ I talk less but I talk meaningful. اور جب میں زیادہ بولتا ہوں, میں زیادہ بولنے کی وجہ سے جو ہے میری نالج زیادہ ہوتی ہے. سو فار ایگزامپل اف یو آر ہیونگ ڈفرینٹ تھنگس, آپ نے بچے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا, آپ نے اسے وہ چیز جو ہے دکھانی ہے, آپ نے اسے امپریس کرنا ہے اور بچہ خود فالو کرے گا وہ چیزیں. میں بہت زیادہ موٹا تھا, میں جو ہے بہت زیادہ کھاتا تھا, پھر میں نے جو ہے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا, الحمدللہ ابھی میں فیٹ نہیں ہوں, اینڈ ناؤ آئی ایم بیٹر ان فزیک دین موسٹ چلڈرن. اچھا حسنین, آپ بتاؤ کہ اکیڈمی میں جاتے ہو, بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہو, تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کبھی فیل ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں, تو مطلب اس طریقے کے ریئیکشنس کیسے ہوتے ہوں؟ فنی بھی تو ہوتے ہیں. کوائٹ سرپرائزنگ, یس, کیونکہ بہت عجیب قسم کے مجھے رسپانسز ملتے ہیں, بہت عجیب قسم کے مجھے باتیں ملتی ہیں, اسپیشلی جب میں جو ہے کہتا ہوں یہ سب کچھ, پھر میں اسلامک باتیں کرتا ہوں. سو پھر وہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن بن جاتا ہے کہ میں ہوں کیا اصل میں. بتاؤ آپ کہ 3 ایئر سے جو ہے وہ یہ جرنی آپ کی اسٹارٹ ہو گئی ہے, ناؤ یو آر 10, کی ویسے ہابیز کیا ہوتی ہیں؟ لائک آپ یہی کام کر رہے ہو یا جو ہے وہ آپ اپنا بچپن بھی انجوائے کر رہے ہو جو ایک عام بچہ انجوائے کرتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میری ہابیز ہیں ریڈنگ بکس, کیونکہ میں بکس بہت زیادہ پڑھتا ہوں. اب کچھ لوگوں کو یہ ہابیز نہیں لگتی, اور ان کے اگر وہ لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں, سو آئی ووڈ سے دس انٹرویو, تو آئی ووڈ سے میری ہابیز پھر نہیں ہے. بٹ جن لوگوں کو لگتا ہے بک ریڈنگ از مائی ہابی, اور ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ ریسرچ پیپرس پڑھنا, ڈفرینٹ ادر بکس, ناولس, نویلاز پڑھنا, ڈفرینٹ سیریز لائک شرلاک ہومز ایٹسیٹرا دیکھنا, اور مختلف اور کام کرنا, جس طرح سے ایکٹیویٹیز کرتے ہو لائک کرکٹ, فٹ بال, سم تھنگ لائک دیٹ.
ویل میں اسپورٹس کا زیادہ شوقین نہیں ہوں. آئی ووڈ ناٹ سے کہ مجھے اسپورٹس پسند نہیں ہے, بٹ شوقین نہیں ہوں. سو آئی ڈونٹ ڈو اسپورٹس نیسسرلی, بٹ ہاں ایکسرسائز میں بہت زیادہ کرتا ہوں, جو کہ ایک اچھی چیز ہے, جو وچ کیپس اس فٹ. کیونکہ اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں تو اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں سو یو ول نیور بی مینٹلی فٹ. اچھا حسنین, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہو, اور آپ مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ حسنین آپ کے پاس نالج ہے چیزوں کا. تو جس طرح آپ جرنلسٹ بھی بننا چاہ رہے ہو, آپ نے ایز آر جے بھی کام کیا ہے, تو آپ کو کرنٹ سچویشن کے بارے میں ملک کی تو بڑے اچھے سے معلوم ہوگا. تو تھوڑا بہت اس کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے رکھنا چاہو, جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے, الیکشنز آ رہے ہیں, عمران خان کا دور, نواز شریف کا دور, کچھ اس کے حوالے سے آپ کو آئیڈیاز ہیں, چیزیں پتہ ہیں؟ مجھے سب کچھ پتہ ہے کیونکہ ساری چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوئے ہیں. آئی ریممبر, مجھے ریممبر ہے, آپ لوگوں کو یہ چیز عجیب لگے گی, بٹ آئی ریممبر کیونکہ میں لگ بھگ اٹ واز راؤنڈ اباؤٹ 4-5 ایئرس اگو وین عمران خان واز الیکٹیڈ. اور مجھے یاد ہے کہ میں گھر کے اندر جو ہے کارٹون دیکھ رہا تھا, اور میرے پاپا کہہ رہے تھے کہ نہیں کارٹون نہیں دیکھو گے, مجھے الیکشن دیکھنا ہے, مجھے الیکشن دیکھنا ہے. اور آر فیملی واز فرام دا اسٹارٹ ان سپورٹ آف عمران خان, کیونکہ وی نیو سم تھنگ دیٹ ور بیہائنڈ دا بیک. یہ ساری چیزیں اس طرح انفولڈ ہوئی ہیں میرے سامنے. دس مائٹ فیل ویئرڈ, کیونکہ مجھے بھی ویئرڈ لگتا ہے کہ کیسے میں کہہ سکتی ہوں, لوگ جو ہے وہ 70-60 سال کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے یہ سارا پاکستان بنا ہے. میں ایکشنز کو سپورٹ کرتا ہوں, نہ کہ کسی پولیٹیشین کو. جو پولیٹیشین کا ایکشن اچھا ہے میں اس چیز کو کہوں گا کہ یہ اچھا ہے اگر وہ کوئی بھی کرتا ہے, اور اگر کوئی پولیٹیشین غلط کام کرتا ہے, اگر وہ عمران خان ہو, اگر وہ نواز شریف ہو, اگر وہ شہباز شریف ہو, آئی ول سے دیٹ دس از رانگ, کیونکہ آئی ایم بینگ ڈپلومیٹک ہیئر. اینڈ میں کہوں گا کہ جو پہلے سے پاکستان کو ڈیمیج ہوا ہے, اگر وہ جو بھی آپ ماننا چاہتے ہیں, اگر وہ عمران خان یا نواز شریف یا جس نے بھی کیا ہے, وہ فکس نہیں ہو سکتا, بیکاز اٹ از ٹو ٹریمینڈس فار پاکستان ٹو ورک. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلم کنٹری ہے, ہم سود نہیں کرتی, یہ چیز ہم وی آر لیونگ آن سچ تھنگس, جو کہ غلط ہے. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو سے دس آن لائن, بٹ دا تھنگ از کہ ہمارے پاکستان کو اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے دیٹ وی آر لائک سلیوز. پاکستان ایک ایسا ریسورس ہے اس دنیا کا, اٹ از ون آف دا بیسٹ اٹامک پاورز آف اٹس, ایون دو اٹس اسمال, بہت بڑا نہیں ہے, اسٹل اس کے اتنے زیادہ اٹامک پاور ہے اس کے پاس. یہ جو ہے واحد کنٹری ہے, جو سب کانٹیننٹ تھا جب وہ پارٹ ہوا تھا تو انڈیا کے اندر جو ہے کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے خود روتا ہوا جو ہے ٹوٹتا ہوا ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ ہم پھر سے بنتے ہیں, بٹ دیٹ نیور ہیپنڈ. بٹ آئی وڈ سے پاکستان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی فورس ہے. انشاءاللہ پاکستان ول گیٹ اٹس ریڈیمپشن. یہاں پہ میں نے بہت سارے جو ہیں وہ ایوارڈس دیکھے ہیں, کچھ اس حوالے سے اسے بتاؤ کہ کب کب ملے اور کیوں ملے. جی میں نے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر والا ریکارڈز بھی پڑھا ہے, وہ سب سے اوپر میرا جو ہے PBR پاکستان بک آف ریکارڈز جو ہے, جو کہ پاکستان کے ریکارڈز, پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریکارڈز کے لیے مجھے 2 ملے ہیں. وہ مجھے فخر KPK 3 ٹائمز ملا ہے, فخر پشاور, فخر خیبر ہے کہ پشاور, آئی ڈونٹ ریئلی ریممبر کیونکہ بہت ٹائم تک جو ہے یہ بار بار ہوئے ہیں. وہ مجھے 4 ملے ہیں, اینڈ مجھے باقی بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں. کوئی ایسا ایوارڈ اسپیسیفک جو لے کے بھی خوشی ہوئی اور اچھا لگا ہو؟ PBR کا پاکستان بک آف ریکارڈز, ورلڈ گینیز بک آف ریکارڈز, اور گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ سوری, اور آئی کین سے یہ. اور مجھے جو ہے جب میں بحریہ گیا تھا, بحریہ اٹ واز ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹ, بحریہ ان لاہور. میں نے وہاں پر جو ہے پریس کانفرنس کیا تھا, انٹرنیشنل اقبال پریس کانفرنس, اینڈ اٹ واز آف great minds. وہاں پر بہت بڑے مائنڈس تھے. I was really stressed out there and I did my best and it was a great performance according to them, not according to me. تو وہ ایک میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. میں جب پاکستان کا سب سے بڑے جو ہاسپٹل میں گیا تھا اور انٹرنیشنل نرسنگ ڈے کے اوپر جو میں نے اسپیچ کی تھی, وہ اور کچھ اور ایوارڈس ہیں. تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی ڈفرینٹ ہو, آپ کے بہن بھائیوں کا کیا جو ہے وہ کیسا آپ لوگوں کا وہ ہے ریلیشن ہے؟ میری ایک بہن ہے جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, وہ ابھی سے خود کو ڈاکٹر شہزادی کہتی ہے. شی از 6-7 ایئرز اولڈ, اور وہ مجھ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. میں ماڈرن, اربنائزڈ اور آئسولیٹڈ قسم کا ہوں, اور وہ جو ہے کچھ زیادہ ہی جو اوپن قسم کی, ٹریڈیشنل قسم کی ایک بچی ہے. تو وہ میری ماں پہ گئی ہے اور میں اپنے فادر پہ گیا ہوں. جاتے جاتے میں نے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ 5 لینگویجز بول سکتے ہو, تو کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں مجھے بتاؤ, کیا کیا بول لیتے ہو اور کون کون سی لینگویجز؟ اردو, پشتو, انگلش, چائنیز, جاپنیز یہ بولتا ہوں. جی
चाइनीज़ में हेलो हाय कर दो. Ni hao ma wu khan khao ni chiao sama minza wu chiao hasnan ni chiao sama kongza wu chiao kong fu chisa tashawada pangyo. हसनैन, ये तुमने क्या कहा है? मैंने कहा मुझे सिर्फ हसनैन पता चला. hello, my name is, how are you, my name is what is your name, my name is Hasnan, what do you do, I am a journalist, or you're my friend. Yes, I am your friend, thank you. मुझे अब जापानीज़ में थोड़ा सा बता दो. Konnichiwa, watashi wa nova Muhammad Hasnan and Shishe. जी. वंडरफुल हसनैन. अब जनाब आप हैं पश्तून, तो फिर हम पश्तो भी तो बोल के ही जाते हैं थोड़ी बहुत. आप मुझे सिखा दो कि किसी को सलाम करें तो कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम. जी, हम पश्तून हैं भाई, हम मुसलमान हैं. अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, क्या हाल है, कैसे हो आप? संगे खे, संगे का मतलब है कैसे हो, और खे अच्छे हो. तो खैर दे भी तो होता है ना. खैर दे का मतलब है कि ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. चलो वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया. जाते जाते ज़रा इन जो वीडियो की एंडिंग है वो आप अपनी इंग्लिश में करो, क्योंकि आप माशाल्लाह इंग्लिश टीचर हो, तो आप ही करो. So thank you so much for watching today's interview with me, Muhammad Hasnan, and from my side, thank you so much. From our host side, thank you so much, and from the side of Badi Khabar, we are going to be tuned with a new interview next time. Until that time, thank you so much for watching, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.